تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دو دعا رہ گئے تھے یوم عرفہ کو، اور مزدلفہ میں نے خصوصیت کے ساتھ ان دعاؤں کے بارے میں دعا کر لیا، وہ قبول ہو گئے، ساری دعائیں قبول ہو گئے۔ اور اس طرف میں نے دیکھا کہ ریت پر شیطان مٹی اٹھا کر کے، ریت اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈال، ایسا پریشان ہو گیا، ایسا پریشان ہو گیا ہے، اپنے سر پر ڈال رہا ہے۔ اس کو میں دیکھ کر کے مسکرایا ہے کہ امت کے لیے یہ سارے دعائیں قبول ہو گئے۔ ایک قبولیت کے خاص مقام، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آٹومیٹک جو بھی بات کہوں قبول ہو جائے، ابھی سے تیاری کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10,65,000 اور ایک پیکج ہے 20 اور 25 دن کا، یہ 40 دن والا 10,65,000 ہے، اور ایک پیکج اسی کے ساتھ ہے 20 دن 25 دن کا، وہ 11,30,000 ہے۔ میرے پاس 4 بینک والوں نے آیا، 15 بینک والوں کو کوٹا ملا ہے، 4 بینک والے تو میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مہنگائی تو واقعی مہنگائی ہے، لوگ پیسہ جمع نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا ہو یا آپ کو معلوم ہو تو ہماری طرف اس کو متوجہ کرنا، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ کچھ بینک والوں کو کوٹا ملا ہے 200 کا، 500 کا، 1,000 کا، اسی طرح وہ بیچارے اس طرح پھر رہے ہیں۔ مہنگائی تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کیا ہے، میں تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کسی شوروم سے بروف گولی والے اگر گاڑی اگر تیار ہو جاتی ہے، سب سے پہلے یہ پیشگی آرڈر دیتا ہے، بھائی 1 کروڑ 1.5 کروڑ اس کی قیمت ہے، کہا خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، پیشگی یہ پیسہ لے لو، میرے لیے یہ بروف گولی والے گاڑی آپ میرے لیے تیار کرو، پیشگی پیسہ بھی دیتا ہے۔ اس وقت اس کو مہنگائی یاد نہیں آتا۔ کوئی کسی کو بلڈنگ بنانا ہے، آپ جا کر کے بلڈنگوں کو دیکھ لیں کہ میں آدمی حیران ہوتا ہے کتنا پیسہ صرف ہوا ہے اس پر اس مہنگائی کے دور میں، اور ایک آدمی نے اس بلڈنگ کو بنا، ایک بلڈنگ اس کا نہیں ہے، ہزاروں بلڈنگ اس جیسے۔ اس وقت اس کو مہنگائی نظر نہیں آتا ہے کہ مہنگائی ہے، ہر چیز میں مہنگائی، مٹیریل کے بنانے کے لیے، مستریوں کو دینے کے لیے کتنا پیسہ صرف کیا ہے۔ واحد بات جب حج کا مسئلہ آتا ہے، کہتا ہے کتنے مہنگائی، اور بیٹے کی شادی کے لیے 20 لاکھ خرچ کرتا ہے، اس وقت بھی مہنگائی نظر نہیں آتا۔ دوست احباب یہ مجھے طعنہ دیں گے کہ اسے دولت مند آپ نے دوست بچوں کے بیٹے کی شادی کے لیے کیا تو میں نے خرچ نہیں کیا۔ کوئی حال کو پہلے ہی سے پیسے کی بکنگ کرتا ہے، پیسہ نقدی اس کو دیتا ہے، صرف اپنے دوست احباب کی خوشی کے لیے۔ حدیث شریف میں جو ولیمہ ہے، ایک صحابی جب شادی کر کے آیا، اور صحابہ کرام کا شادی کا اتنا سادگی، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، صرف چند گواہ ہوتے تھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ بعد میں جناب نبی علیہ السلام کو صحابی کے بارے میں پتہ چلا، کوئی خوشبو لگا تھا، فرمایا آپ نے شادی کیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ شادی کیا تو اولم ولو بشاتن، ایک بکرا ولیمہ کرو، صرف ایک بکرا کی دعوت کرو، 2 صحابہ کو کھلاؤ۔ ایک بکرا کدھر ہے؟ 20 لاکھ کدھر ہے؟ اب بھی پھر بھی کہتا ہے حج کے اس وقت مہنگائی نہیں ہے، حج کے بارے میں جواب آ گیا،
اس مہنگائی ہے۔ ابھی پہلے اعلان ہوا تھا گزشتہ مہینے کی 27 تاریخ سے اس مہینے کی 12 تاریخ تک، اور چند لوگ جمع کرنے والے انہوں نے جمع کیا، اب تک بہت کافی کوٹا باقی ہے۔ پھر وہ گورنمنٹ پریشان ہو گیا، کبھی کیا کر لے، چلو مزید 10 دن اضافہ کریں گے۔ پھر مزید اس نے 10 دن کا اعلان کر لیا، توسیع کریں گے اور مہلت دیں گے دوست احباب کو۔ ایک تو گورنمنٹ کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ توسیع جیسا بھی کرتے ہو مزید توسیع کرتے رہو، اور کچھ ریٹ کو بھی مناسب بھی، تاکہ ہر آدمی مسلمان کو گنجائش بھی ہو سکے۔ یہ جو حج کے لیے آپ پیسے جمع کرتے ہیں مہنگائی کے باوجود بھی، یہ نہیں کہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے، ولیمہ کے لیے پیسہ آپ نے خرچ کر لیا اور دعوت کھلایا، جو کچھ کر لیا وہ تو ختم ہو گئے۔ یہ ایک ایک روپیہ آپ کا حج کے لیے جو پیسہ جمع کرتا ہے وہ رب ذل جلال کو قرض دیتا ہے، رب ذل جلال کو قرض دیتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اسٹیٹ بینک، اور جو شخص اتنا وہ کارڈ خریدے گا اور پھر اس کا نمبر جب آئے گا اتنا انعام اس کو ملے۔ کتنے لوگ اسٹیٹ بینک کے وہ کارڈ انعامی بانڈ خرید کر کے اپنے پاس بنڈل رکھتے ہیں، اس امید سے کہ جب انعام نکلے گا بس بیڑا پار ہوگا۔ وہ پیسے سارا اس کے جمع سالوں سال کبھی بالکل نکلتا ہی نہیں ہے، پھر بھی دل کو تسلی دیتا ہے کبھی نکلے گا کبھی نکلے گا۔ آؤ ایسے خزانے میں پیسہ جمع کرو کہ وعدہ اور گارنٹی ہے، اس مسجد میں ممبر پر میں بیٹھے ہوئے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، رب ذل جلال کے خزانے میں وہ پیسے جمع کرو، پھر دیکھ لو کہ وہ کتنا بڑھتا ہے۔ یہ رب ذل جلال کو جو شخص قرضہ دیتا ہے، رب ذل جلال اس کو 1 گنا 2 گنا 3 گنا 10 گنا بڑھا کر کے، وہ تو کنفرم 10 گنا کے بارے میں تو کنفرم ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں 700 بھی روایت میں ذکر ہے، 700 گنا بھی بڑھاتا ہے، دوسری روایت میں کہ 7 لاکھ گنا بھی اس کو بڑھاتا ہے، تیسری روایت میں کہ 49 کروڑ بھی اس کو بڑھاتا ہے۔ اب 49 کروڑ اگر بڑھ گیا تو ساری زمین کو اگر آپ خریدے، صرف ایک حج کے پیسوں کے ذریعے سے اتنا بڑھ گیا آخرت میں کہ سارے زمین کی جتنی بھی چیزیں سب کو آپ نے خرید۔ یہ معمولی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اگر چاہتا ہے کہ میں فقیر نہ ہو، لوگ فقیری سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور فقیر ایسا مشکل مسئلہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حج کرے بار بار اور عمرہ کرے بار بار، وعدہ ہے کہ وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ وعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے عام لوگوں کے وعدہ کی طرح کہ آپ سے لوگ آ کر کے ووٹ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، پھر منہ بھی نہیں دکھاتے ہیں، پتہ نہیں کہ مر گیا یا زندہ ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی حج سے واپس آئے گا، گھر سے پہنچنے سے پہلے جاؤ اس کے استقبالیہ کے لیے۔ کسی کے استقبالیہ کے لیے حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ اس کے استقبال کے لیے جاؤ سوائے حاجی کے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت بڑا ایک عمل ہے کہ امت کے لیے دعا کیا ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کیا ہے، سب کے لیے دعا کیا ہے، اور اسے گناہوں سے ایسا معصوم ہو کر کے ابھی آ رہا ہے، ہمت کر کے اس سے گھر سے پہنچنے سے پہلے جا کر کے اس کا استقبالیہ کر کے اس کو درخواست کر لو کہ میرے لیے دعا کرو۔ اور اس کے حدیث شریف میں ذکر ہے کہ جب بھی وہ دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں استقبالیہ ہو
کہ جاؤ استقبال کرو، اس کو درخواست کرو کہ تمہارے لیے دعا کرے سوائے حاجی کے۔ تو حج ایسا بڑا عمل، اور عمر میں، تمام عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ دوسرے جو فرائض ہیں 24 گھنٹے 5 فرائض، سال میں ایک فرض، یہ ساری عمر میں ایک فرض، ایسا آسان بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب موجودہ دور میں جس کے پاس پیسہ بھی ہے پھر بھی اگر حج کو نہیں جاتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہے، آنا جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے پھر بھی حج نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب جلال کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آدمی یہودی ہو کر کے مر جائے، نصرانی ہو کر کے مر جائے، مجوسی ہو کر کے مر جائے، جس جنگل میں مر جائے، رب جلال کو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔